سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ پیارے شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھیا سنتوں کی بارش کر دو، بدعت کا، گناہوں کا، شرک کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا۔ اب دیکھو پہننا ہی ہے نا بھائی، چپل وغیرہ جو بھی۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اس طرح کیسے یاد رہے گا؟ فرمایا 2 جملے یاد کر لو، بڑھیا اور گھٹیا۔ گھر سے نکلے، دنیا گھٹیا ہے، گھر سے الٹا پیر پھر سیدھا پیر، مسجد میں داخل ہوئے بڑھیا ہے، سیدھا پیر پھر الٹا پیر۔ ہم لوگ یہ اللہ کے کرم سے جو پینافلیکس ہے نا وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں، مسجد سے نکلنے کی 4 سنتیں۔ اب مسجد سے نکل رہے ہیں، دنیا گھٹیا ہے، مسجد سے الٹا پیر، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سیدھا پیر، واش روم میں جا رہے ہیں گھٹیا، کمرے سے الٹا پیر، باہر نکل رہے ہیں کمرہ سیدھا پیر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل والا بنا دے۔ باتیں کرنے سے سنت کے ثواب نہیں ملتا، عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت والے طالب علم کے لیے چند اشرف علی کی گزارشات ہیں، چند، زیادہ نہیں، چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1، مطالعہ کر لیا، معروفات الگ، مجہولات الگ۔ معروفات ٹھیک ہے، مجہولات کو دوسرے دن استاد سے ہم صحیح کرا لیں گے۔ نمبر 2، تکرار، اور تکرار کسی حسین سے نہیں کرنا۔ پلر سے کر لو، دیوار سے کر لو، حسین سے تکرار نہیں کرنا، کیونکہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الامرد الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ فحکمہ کحکم المرأۃ لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمہ۔ یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے، پیر سے لے کر سر کے مانگ تک دیکھنا نہیں۔ فتوے میں ہے کہ 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک۔ اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مال موجود ہے میرے پاس، جس میں فرمایا کہ شہوت ہو یا نہ ہو دیکھنا ہی نہیں ہے ان کی طرف۔ استاد جی سے کہتے ہیں استاد جی معاف کیجیے گا، آپ میری مدد کر دیں، مجھے بیریش اور امرت کے ساتھ مجھے شریک نہ کریں، آپ کا احسان ہوگا۔ فرمایا استاد کو کیا سمجھتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، آپ کو الگ کر دیں گے، یا فرما دیں گے کہ بھئی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، جاؤ جا کے دیوار سے تکرار کر لو، لیکن حسین سے تکرار مت کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں بھئی میں لڑکوں سے احتیاط نہیں کرتا، لوگ کہیں گے اس کا ضرور اس کا چکر ہے۔ فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کو پیچھے بٹھاتے تھے، فإن ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ ما کمال تقویہ۔ پھر جب داڑھی ہلی دیے کی روشنی میں، فرمایا محمد داڑھی آ گئی سامنے آ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑی یا گھٹی؟ بتائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط، جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دوں گا۔ چلو بتا ہی دیتا ہوں، تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں، بغیر جاندار کے میں نے تصویر دیکھی، ایک یہاں دروازہ، یہاں سیڑھی، پھر یہ سیڑھی، پھر وہ کمرہ جہاں سے تفسیر بیان القرآن لکھ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ، میں تصویر میں دیکھا جس میں جاندار نہیں تھا، تو ایک لڑکا چلا گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہیں نکالا، خود باہر نکل گئے۔ مولوی شبیر علی، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میری تنہائی کے اندر امرت لڑکوں کو مت بھیجا کرو، خبردار اگر بھیجا تو آئندہ۔ پھر مشورے کے لیے بلایا، کہا حضرت ہم باہر تالا لگا دیں گے تو اوپر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آئے گا اوپر۔ فرمایا تالا لگانا بھول گئے، پھر فرمایا میں اندر سے تالا لگاؤں گا۔ کہا حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ پھر فرمایا یہ برداشت ہے، لڑکوں کا برداشت نہیں۔ شیخ اپنے منہ سے کیا اپنے منہ یا بٹھو بنے، ماشاءاللہ درجنوں لوگ گوائیں گے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح محبت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میرے کمرے میں رہو جب تک میں سو نہ جاؤں۔ اور بھی ایسے فرمایا تھے، فرمایا فیروز میمن کو اٹھا دیا کرو، کیونکہ نہ اٹھاؤں تو اس کو غم ہوگا۔ اسٹینگر ساؤتھ افریقہ کی ایک جگہ ہے جس میں میزبان نے کہا فیروز بھائی حضرت کو بائی روڈ لے کر آ رہے ہیں ہم ڈربن سے، مہمانوں کو تو کمرے دے۔ پھر میں نے مہمانوں کو جن ملکوں کے تھے ان کو الگ الگ سیٹنگ کر کے دی۔ اب یہ میری طرف دیکھنا آپ لوگ ہیں، یہ حضرت کا کمرہ ہے، سامنے شیشہ لگا ہوا ہے، سامنے 2 کمرے ہیں، دائیں اور بائیں 2 کمرے ہیں۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی آخری سانس تک کے خادم۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کون سا کمرہ؟ فرمایا بائیں طرف والا۔ میں نے کہا حضرت مجھے رات کو حضرت یاد فرماتے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں سیدھے طرف والے کمرے میں آ جاؤں؟ فرمایا صحیح ہے، حضرت کے سامنے ہی ہے۔
وہاں ایک آزاد بیل مدرسے میں، وہاں عبدالحمید صاحب دامت برکات حضرت کے خلیفہ، وہاں ایک طالب علم دورے میں تھے اور بچپن سے حضرت اس کو دیکھتے آئے کراچی میں، دورہ وہاں انہوں نے کیا، موٹے، توند نکلی ہوئی اور یہ بھری ہوئی پوری داڑھی، اور مجھ سے کہا کہ مجھ سے بیٹھ کہ میں کمرے میں شیخ، اس نے تو آپ کہا شیخ میں تمہارے ساتھ کمرے میں سوؤں گا، میں نے کہا بھائی بستر پر میں نہیں سلاؤں گا، حالانکہ بستر ڈبل سے بھی تھوڑا بڑا تھا، کہا نہیں میں تو نیچے سو جاؤں گا، میں نے کہا آپ عالم ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو آپ نیچے سوئیں میں کیسے اوپر سوؤں گا، تھا چالاک، کہا کہ جب شیخ بن گئے تو پھر کیا چھوٹے اور اوپر نیچے کا معاملہ، میں نے کہا اچھا یار جان چھوڑ سو لینا، تو ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، کھٹک بھی مجھے، حضرت والا کو لٹا رہے تھے، فالش تھا حضرت والا کو، 2004 کی بات ہے، تو میں نے کہا حضرت ایک منٹ کیا بات ہے، میں نے کہا حضرت وہ سامنے دائیں بائیں کمرے ہیں، فرمایا ہاں، میں نے کہا حضرت میں نے دائیں طرف کا کمرہ لیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، میں نے کہا حضرت دورے کے اس طالب علم کو آپ جانتے ہیں نا، فرمایا برسوں سے جانتا ہوں، میں نے کہا حضرت وہ ضد کر رہے ہیں کمرے میں سونے کے لیے، دروازہ کھلا رہے گا، آپ بھی زیادہ تر جاگتے ہیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائرات جاگتے ہیں، یہ قصے کہانی کی بات نہیں بتا رہا میں، کتنی محبت کرتے تھے میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سفید داڑھی، تو پیارے شیخ نے فرمایا پھر، میں نے کہا حضرت میں نے ان سے کہا میں برابر تو نہیں سلاؤں گا، نیچے فرش پہ سلا دوں گا، آپ فرما دیں، حضرت کا مزاج تھا، گردن مبارک نیچی کر لی، پھر اٹھائی اوپر، یہ سب کے سامنے رگڑا دیا، فرمایا کہ دروازہ بند کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس وقت بکواس سے تباہ ہو جاتا ہے آدمی، میں نے کہا حضرت دیر نہیں لگتی، اچھا پلنگ والا نیچے آئے نیچے والا اوپر آئے کتنی دیر لگتی ہے، دیر نہیں لگتی، فرمایا کہ بیوقوف خبردار اگر کبھی اپنے نفس پہ بھروسہ کیا تو، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، کیوں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ امارہ بالسوء ہے، 5 نفس اللہ نے فرمایا، ہم بس میں اپنی بات کرتا ہوں، پھنسا ہوا ہمارا بالسوء میں سمجھتا ہوں نفس مطمئنہ مجھے مل گیا، تو اصلاح کی فکر کہاں سے ہوگی، اللہ معاف فرمائے، خاندان کی لڑکیوں سے ڈرامے کر رہے ہیں، یہاں تو موبائل میں پابندی ہے، گھر پر تم کیا کرتے ہیں چھٹیوں کے اندر، جمعرات کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے نا حضرت کی وجہ سے جو طلباء محبت فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم ساری رات ویڈیو اور فلمیں، ارطغرل کا بے حیائی کمینے پن کا ڈرامہ، اور یہ فلمیں وہ فلمیں، جمعہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، اللہ نے کس کام کے لیے چنا اور ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں، بیان کرنا اس کا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل بیان پر عمل کرنا ہے، بیان کرنے والا عمل نہیں کرتا اللہ کا پیارا نہیں ہے، بیان سننے والا جھاڑو لگاتا ہے مسلمان، فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، پیارا ہے، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں مفہوم سوائے وہ جو متقی بندے تقوی سے رہتے ہیں، کف النفس عن الہوا، جو گناہ کے تقاضا ہے دبایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزار سے آگے بڑھ جائے گا، حضرت مولانا صاحب نے آیت پڑھی نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دو ہی چیزیں تو ہیں، اپنے حرام خواہشات، اپنے رب کے پیشی یاد کر کے اس دن سے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات کو دبایا، حضرت فرماتے تھے اس سے کیا معلوم ہوا کہ حرام خواہشات آئیں گی، اس کو دبایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ناچ گانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعے کی رات کیا کیا تہجد کے وقت آوازیں آتی ہیں جو ہم نہیں سنتے، اور ہم یہ شطرنج اور لیڈو اور ویڈیو گیم اور کارٹون اور فلمیں، پھر آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے آدمی، جیسے ہم یہاں ہیں، میں اپنے شیخ کی بات اپنے لیے بتا رہا ہوں، فرمایا جیسا تو مسجد میں ہے، جیسا تو تبلیغ میں ہے، جیسا تو خانقاہ میں ہے، جواب دے اختر کو، ویسا تو گھر کے اندر ہے، وہ جو رازدار دوست ہے اس کے ساتھ تو ایسا ہے، بس ختم، آگے نہیں بول سکتے، پھر اللہ معاف فرمائے، فرمایا خبردار کبھی کہ اپنے نفس پہ بھروسہ کیا تو منع کر دو اس کو، کہ چاہے وہ پوں چلائے کہ میں اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا، ایک بات کیا فرمائی، فرمایا تو نے حدیث پاک سنی ہے مفہوم کہ اپنے آپ کو تہمت سے بھی بچانا ہے، جی حضرت آپ سے ہی سنی ہے، تو تہمت سے بچ سکتا ہے جناب، آگے کیا بول سکتا ہے، آدمی تہمت سے بچ سکتا ہے، فرمایا خبردار، یہ طلباء کو حضرت فرماتے تھے، خصوصاً بچوں کو فرماتے تھے، مر جانا ایک وقت آئے گا آپ اس اساتذہ کی فہرست میں آؤ گے، مر جانا درد سے کبھی سر نہیں دبوانا، جسم برابر ہوگا دھماکہ ہوگا، مر جانا درد سے پیر نہیں دبوانا، لڑکوں سے پیاس سے مر جانا، ان سے پانی مت منگوانا، ان سے دور رہو ان سے، کئی قاری صاحبان حضرت کے پاس آئے کہ حضرت ہم تو پڑھاتے ہی بچوں کو ہیں، پھر فرمایا کہ قرآن پاک میں حاشیہ باریک ہوتا ہے، حسین لڑکوں کو دائیں بائیں بٹھاؤ، حاشیہ متن سامنے وہ ہوتا ہے، اور جو کم حسین ہیں ان کو سامنے بٹھا دو، فرمایا آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے،
سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پہ